بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت کے اندر مسلمان جائیں گے اور غیر ایمان والے ہندو یا غیر مسلم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو دوستو، جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی شرط رکھی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے، لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جانے کے لیے ایمان کی شرط رکھی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جی ایک آدمی صرف اللہ کو مان رہا ہے اور کوئی بھی نیک عمل نہیں کر رہا، اچھے کام نہیں کر رہا، اس سے لوگوں کو کچھ آسانی نہیں مل رہی بلکہ پریشانی مل رہی ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سارے اعمال کر رہا ہے، اور ایک دوسری طرف دوسرا غیر مسلم ہے کہ وہ صرف اللہ کو نہیں مان رہا اور سارے اچھے اعمال کر رہا، تو اسے تو جنت میں اس سے پہلے جانا چاہیے۔ تو دوستو، اصل مقصد ماننے کا ہے، اصل مقصد ماننے کا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ملک کے اندر کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کوئی حکم دے، ایک ایسا آدمی ہے جو گناہگار ہے، سارے برے کام کر رہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کو بادشاہ بھی مان رہا ہے اور اس کی بات بھی مان رہا ہے، بھئی یہ میرا بادشاہ ہے، مجھے اس کی بات ماننی ہے، اس کو میں بادشاہ مانتا ہوں، چاہے یہ بات مانے نہ مانے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ ہی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب بادشاہ جب انعام کچھ دے گا اپنی رعایا کو، تو اس آدمی کو تو ضرور دے گا کہ جو آدمی بادشاہ کو بادشاہ مان رہا ہے لیکن برے کام بھی کر رہا ہے، تو بادشاہ تو اسے انعام ضرور دے گا، لیکن اس آدمی کو انعام نہیں دینے کا جو بادشاہ کو بادشاہ ہی نہیں مان رہا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بادشاہ کی نظر میں باغی ہے اور باغی کو صرف سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے ایک آدمی وہ ہے کہ اللہ کو اللہ مان رہا ہے تو وہ اللہ کا باغی نہیں ہے، اللہ اسے ضرور انعام دے گا، چاہے پہلے سزا دے، لیکن اسے اللہ ضرور جنت دے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ بالکل بغاوت کر رہا ہے، اللہ کو اللہ ہی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انعام نہیں دینے کا۔ تو ایسے ہی ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار خدا مانتا ہے، اس کا باغی نہیں بنتا۔ ایک غیر ایمان والا باغی بنتا ہے کہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے انعام بھی دو، مجھے تو جنت ملنی چاہیے۔ تو دوستو، باغی کو جنت نہیں ملتی بلکہ بادشاہ کو بادشاہ ماننے والے کو جنت ملتی ہے۔ دوسری بات یہ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی پھر یہ تو اچھے اعمال کر رہا ہے اور ایک آدمی برے اعمال کر رہا ہے، تو اچھے اعمال والے کو تو جنت کے اندر داخلہ ضرور ملنا چاہیے۔ تو دوستو، آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ دو بچے ہوں، ایک بچہ وہ ہے جس نے اسکول کے اندر داخلہ لے رکھا ہو، اپنا نام لکھوا رکھا ہو، اور ایک بچہ وہ ہے جس نے اپنا نام ہی نہیں لکھوا رکھا، اور جس نے اپنا نام نہیں لکھوا رکھا وہ پڑھنے میں کتنا ہی اچھا ہو اور یہ پڑھنے میں کمزور ہو۔ تو بتاؤ، اسکول میں جب امتحان ہوں گے تو ماسٹر کس کو بیٹھنے کی اجازت دے گا؟ کس کو اسکول میں گھسنے کی اجازت دے گا؟ صرف اس کو اسکول میں گھسنے کی اجازت دے گا جس نے اپنا نام رجسٹر میں لکھوا رکھا ہے، اگرچہ وہ پڑھائی میں کمزور ہو، اگرچہ وہ شرارتیں بھی کرتا ہو۔ اور ایک وہ ہے بچہ جو پڑھنے میں بھی اچھا ہو، شرارتیں نہ کرتا ہو، اور وہ اسکول کے اندر آئے اور ماسٹر یہ کہہ دے کہ بھئی ہم تجھے نہیں گھسا رہے، کہ کیوں؟ اب اگر آدمی کو یہ کہنے لگے، بتاؤ ماسٹر کتنا بیکار آدمی ہے، دیکھو یہ تو بچہ بیکار ہے اور اسے تو گھسنے کی اجازت دے رہا، ہمارا بچہ پڑھائی میں بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا، لکھنے میں بھی اچھا اور عادت اخلاق میں بھی اچھا ہے، تو ہمارے بچے کو تو جلدی گھسنا چاہیے۔ تو ماسٹر اسے جواب دے گا، دیکھو بھائی تمہارا بچہ کتنا ہی اچھا ہے
لیکن اسکول میں داخلے کے لیے نام لکھوانا شرط ہے یا نہیں ہے؟ اسکول میں داخلے کے لیے نام کا لکھوانا شرط ہے، تو یہ اسکول کا رول ہے، اور اس رول کو ہم دنیا کے اندر مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا رول بنا دیا ہے کہ بھئی پہلے جنت میں نام لکھوانے والا، اپنا نام لکھوانے والے بنو، پہلے مجھے مانو اور مسلمان بن جاؤ، مسلمان بنتے ہی تمہارا جنت میں جانے کا نام لکھ دیا جائے گا، نام لکھ دیا جائے گا، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یا تو تمہیں اعمال کی وجہ سے اللہ ایسے ہی جنت دے دے گا، اور اگر اعمال بیکار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، سزا کے کاٹنے کے بعد بھی آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ جیسے اسکول کے اندر کوئی بچہ شرارتیں کرتا ہو اور امتحان دینا ہو تو ماسٹر جی اس کے 1-2 لگا کر اسے امتحان گاہ میں بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی بیٹھ جا، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کو سزا دے کر، اور جو غیر ایمان والے ہوں گے چونکہ اس نے اللہ کو اللہ ہی تسلیم نہیں کرا، مانا ہی نہیں، اللہ کا باغی رہا، چاہے اچھے عمل کتنا کرتا رہا، اور دوسرا ہے کہ اس نے اپنا نام ہی رجسٹرڈ نہیں کروایا، تو اس کی وجہ سے، باغی ہونے کی وجہ سے، نام نہ لکھوانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم میں بھیج دے گا۔ اور یہ کافر لوگ بعد میں تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر لوگ تمنا کریں گے، بار بار تمنا کریں گے کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ تو دوستو آپ کو دونوں مثالیں دے دی گئی، اصل اللہ کو ماننا ہے اور دوسرا اپنا نام لکھوانا ہے، یہ رول دنیا کے اندر بھی چلتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی یہ رول چلیں گے۔ یہ مثالیں اس لیے دے دی گئی تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔